السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، مکاشفۃ القلوب کے ایپیسوڈ نمبر 26 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، آج کے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ 20ویں باب سے ہم اور آپ غیبت اور چغلی کے تعلق سے کچھ اہم باتیں سماعت کریں گے۔ غیبت کی وعید۔ خداوند قدوس نے قرآن مجید میں غیبت کی مذمت کرتے ہوئے غیبت کرنے والوں کو مردار کا گوشت کھانے والا کہا ہے۔ فرمان الہی ہے، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون، مال اور عزت حرام ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اپنے آپ کو غیبت سے بچاؤ، کیونکہ غیبت زنا سے بدتر ہے۔ کیونکہ زانی گناہ کے بعد توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالی قبول فرماتا ہے، مگر غیبت کا گناہ اس وقت تک معاف نہیں ہوتا جب تک کہ جس کی غیبت کی جائے وہ خود معاف نہ کر دے۔ کہتے ہیں غیبت کرنے والے کی مثال اس شخص جیسی ہے جس نے ایک منجنیق لگائی اور اس منجنیق کے ذریعے دائیں بائیں نیکیاں پھینک رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو کسی مسلمان بھائی کی برائی چاہتے ہوئے غیبت کرتا ہے، اللہ تعالی اسے یوم قیامت جہنم کے پل پر اس وقت تک کھڑا کرے گا کہ جو کچھ اس نے کہا تھا نکل جائے۔ فرمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، غیبت یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کی اس چیز کا ذکر کرے جس کو وہ ناپسند کرتا ہے، خواہ اس کے بدن کا کوئی عیب ہو، نسب کا عیب ہو، اس کے قول و فعل یا دین و دنیا کا عیب ہو، یہاں تک کہ اس کے کپڑوں کی اور سواری میں بھی کوئی عیب نکالے گا، وہ بھی غیبت ہوگا۔ بعض متقدمین کا قول ہے، یہ کہنا بھی کہ فلاں کا کپڑا لمبا یا چھوٹا ہے غیبت ہے، یہاں تک کہ اس کی ذات کے بارے میں عیب گنے جائیں تو اس غیبت کا کیا ٹھکانہ۔ ایک چھوٹے قد کی عورت کسی کام سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ جب وہ واپس چلی گئی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، اس کا قد کتنا چھوٹا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ تم نے اس کی غیبت کی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اپنے آپ کو غیبت سے بچاؤ، کیونکہ اس میں 3 مصیبتیں ہیں۔ غیبت کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی، اس کی نیکیاں نامقبول ہوتی ہیں اور اس پر گناہوں کا یلغار ہوتا ہے۔ چغل خور کا انجام۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قیامت کے دن بدترین آدمی 2 چہروں والا چغل خور ہوگا، جو آپ کے پاس اور چہرہ لے کر آتا تھا اور دوسرے کے پاس دوسرا چہرہ لے کر جاتا تھا، اور فرمایا، جو دنیا میں چغل خوری کرتا ہے، قیامت کے دن اس کے منہ سے آگ کی 2 زبانیں نظر آئیں گی۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، چگل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ حکمت: اللہ تعالیٰ نے تمام جانوروں کے منہ میں زبان پیدا کی ہے، مگر مچھلی کو زبان نہیں دی گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب حکم خداوندی سے فرشتوں نے آدم علیہ السلام کا سجدہ کیا اور ابلیس رجیم ہو کر مسخ شدہ صورت میں زمین پر پھینک دیا گیا تو وہ سمندروں کی طرف گیا تو اسے سب سے پہلے مچھلی نظر آئی، جسے اس نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا قصہ سنایا۔ یہ بھی بتلایا کہ وہ بحر و بر کے جانوروں کا شکار کرے گا، تو مچھلی نے تمام دریائی جانوروں تک حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی کہہ سنائی۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے اسے زبان کے شرف سے محروم کر دیا۔ چگل خور کی سزا۔ حضرت عمرو بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں، مدینہ منورہ میں ایک شخص رہتا تھا جس کی بہن مدینے کے نواح میں رہتی تھی۔ وہ بیمار ہو گئی تو یہ شخص اس کی تیمارداری میں لگا رہا، لیکن وہ مر گئی۔ اس شخص نے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا۔ آخر جب اسے دفن کر کے واپس آیا تو اسے یاد آیا کہ وہ رقم کی ایک تھیلی قبر میں رکھ کر بھول گیا۔ اس نے اپنے ایک دوست کی مدد طلب کی۔ دونوں نے جا کر اس کی قبر کھود کر تھیلی نکال لی تو اس نے دوست سے کہا، ذرا ہٹنا، میں دیکھوں تو صحیح میری بہن کس حال میں ہے۔ اس کی لحد میں جھانک کر دیکھا تو وہ آگ سے بھڑک رہی تھی۔ وہ واپس چپ چاپ چلا گیا اور اپنی ماں سے پوچھا، میری بہن میں کوئی خراب عادت تھی؟ ماں نے کہا، تیری بہن کی عادت تھی وہ ہمسایوں کے دروازوں سے کان لگا کر ان کی باتیں سنتی تھی اور چگل خوری کیا کرتی تھی۔ پس اس شخص کو معلوم ہو گیا کہ عذاب کا سبب کیا ہے۔ تو جو شخص عذاب قبر سے بچنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ غیبت اور چگل خوری سے پرہیز کرے۔ حضرت ابو اللیث بخاری کا ایک واقعہ۔ حضرت ابو اللیث بخاری رحمت اللہ تعالی حج کے لیے گھر سے روانہ ہوئے تو 2 دینار جیب میں ڈال لیا۔ روانہ ہوتے وقت آپ نے قسم کھائی، اگر میں مکہ مکرمہ کو جاتے یا گھر آتے وقت کسی کی غیبت کروں گا تو 2 دینار اللہ کے نام پر صدقہ کر دوں گا۔ آپ مکہ شریف تشریف لے گئے اور گھر واپس بھی آ گئے، مگر دینار اسی طرح آپ کی جیب میں محفوظ رہے۔ ان سے غیبت کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا، میں 1 مرتبہ کی غیبت کو 100 مرتبہ کے زنا سے بدترین سمجھتا ہوں۔ حضرت ابو حفص الکبیر رحمت اللہ تعالی کا قول ہے کہ میں کسی انسان کی غیبت کرنے کو ماہ رمضان کے روزے نہ رکھنے سے بدتر جانتا ہوں۔ پھر فرمایا، جس نے کسی عالم کی غیبت کی تو قیامت کے دن اس کے چہرے پر لکھا ہوگا، یہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، معراج کی رات میرا ایسی قوم پر گزر ہوا جو اپنے ناخونوں سے اپنے چہروں کو چھیل رہے تھے اور مردار کھا رہے تھے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کا گوشت کھاتے تھے، یعنی ان کی غیبت کرتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ہم سفر تھے اور ان کے لیے کھانا تیار کرتے تھے۔ ایک بار اتفاق سے ایسا ہوا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کھانے کی کوئی چیز نہ پائی جسے تیار کر کے وہ کھا سکیں۔ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما نے انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا کہ جا کر دیکھو وہاں کچھ موجود ہے۔ انہوں نے واپس آ کر بتایا
کہ وہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ اس پر انہوں نے کہا اگر تم فلاں کنویں کی طرف جاتے ہو اس کا پانی بھی خشک ہو جاتا ہے۔ تب تک یہ آیت نازل ہوئی، یعنی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے، تم بھائی کی آنکھ کا تنکا دیکھ لیتے ہو مگر تمہیں اپنی آنکھ کا شہتیر نظر نہیں آتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دنیا میں اپنے بھائی کا گوشت کھاتا ہے قیامت کے دن اس کے سامنے مردہ بھائی کا گوشت رکھا جائے گا اور کہا جائے گا جسے تو زندہ کھاتا تھا اب اس مردہ کو بھی کھا، اور وہ اسے کھائے گا۔ پھر آپ نے ان آیات کی تلاوت کی۔ مفہوم: کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ غیبت کی بدبو اب کیوں محسوس نہیں ہوتی؟ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں غیبت بہت کم کی جاتی تھی، اس لیے اس کی بدبو آتی تھی، مگر اب غیبت اتنی عام ہو چکی ہے کہ مشام اس کی بدبو کے عادی ہو گئے ہیں اور وہ اسے محسوس ہی نہیں کر سکتے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص چمڑے رنگنے والوں کے گھر میں داخل ہو تو وہ اس کی بدبو سے ایک لمحہ بھی وہاں ٹھہر نہیں سکے گا، مگر وہ لوگ وہیں کھاتے پیتے ہیں اور انہیں بو محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ ان کے مشام یعنی ناک اس قسم کی بو کے عادی ہو چکے ہیں، اور یہی حال اب اس غیبت کی بدبو کا ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ میں نے کسی کتاب میں پڑھا ہے، جو شخص غیبت سے توبہ کر کے مرا وہ جنت میں سب سے آخر میں داخل ہوگا، اور جو غیبت کرتے کرتے مر گیا وہ جہنم میں سب سے پہلے لایا جائے گا۔ فرمان الہی ہے، ہر پیٹھ پیچھے برائیاں کرنے والے اور تیری موجودگی میں برائیاں کرنے والوں کے لیے جہنم کا گڑھا ہے۔ یہ آیت ولید بن مغیرہ کے حق میں نازل ہوئی ہے، جو مسلمانوں کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی برائیاں کرتا تھا۔ اس آیت کا شان نزول تو خاص ہے مگر اس کی وعید عام ہے۔ غیبت زنا سے بھی بدتر ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اپنے آپ کو غیبت سے بچاؤ، یہ زنا سے بھی بدتر ہے۔ پوچھا گیا یہ زنا سے بدتر کیسے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی زنا کر کے توبہ کر لیتا ہے، اللہ تعالی اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے، مگر غیبت کرنے والے کو جب تک وہ شخص جس کی غیبت کی گئی ہو معاف نہ کرے تب تک اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی۔ لہذا ہر غیبت کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالی کے حضور شرمندہ ہو کر توبہ کرے، تاکہ اللہ کے کرم سے فیضیاب ہو کر پھر اس شخص سے معذرت کرے جس کی اس نے غیبت کی تھی، تاکہ غیبت کے اندھیاروں سے رہائی حاصل ہو سکے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کرتا ہے اللہ تعالی قیامت کے دن اس کے منہ کو پیچھے کی طرف پھیر دے گا۔ اس لیے ہر غیبت کرنے والے کے لیے لازم ہے کہ وہ مجلس سے اٹھنے سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں معافی مانگ لے، اور جس شخص کی غیبت کی ہے اس تک بات پہنچنے سے پہلے ہی رجوع کر لے، کیونکہ غیبت کے وہاں تک پہنچنے سے پہلے جس کی غیبت کی گئی ہو اگر توبہ کر لی جائے تو توبہ قبول ہو جاتی ہے، مگر جب بات اس شخص تک پہنچ جائے تو جب تک وہ خود معاف نہ کرے توبہ سے گناہ معاف نہیں ہوتا، اور اسی طرح
شادی شدہ عورت سے زنا کا مسئلہ ہے، جب تک اس کا شوہر معاف نہ کرے توبہ قبول نہیں ہوگی۔ رہا نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ کا معاملہ تو قضا ادا کیے بغیر ان کی توبہ بھی قبول نہیں ہے۔ واللہ عالم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، اسی کے ساتھ آج کا ایپیسوڈ اور 20واں باب جو چغلی اور غیبت کے تعلق سے تھا مکمل ہوا۔ انشاءاللہ کل کے نئے ایپیسوڈ میں نئے باب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اپنا خیال رکھیں اور اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔